الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما انا بطارد المؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں سچے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل میرے حاضرین، ناظرین، سامعین کے مال، جان، عزت، آبرو میں برکتیں عطا فرمائے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے حق سچ ٹھیک ٹھیک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ عز و جل اپنے شان کریمی کے صدقے سے مجھ بندہ ناچیز کو معافی عطا فرمائے۔ دعائیہ کلمات کے بعد آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے نبی مسلمانوں کو دور نہیں کرتا۔ خطبہ کے اندر تلاوت کی گئی آیت کریمہ سورہ شعراء آیت نمبر 114 پارہ نمبر 19، ترجمہ: اور میں مسلمانوں کو دور کرنے والا نہیں۔ پچھلی آیت میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے کافروں سے کہا، میرے صحابہ کا حساب لینے والا میرا رب ہے، اگر تمہیں سمجھ ہو۔ اس آیت میں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اور نہیں میں دور کرنے والا مومنوں کو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ جملہ کس موقع پر کہا؟ کیا بات بنی ہوگی، کیا حالات ہوں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بات کی؟ یاد رہے کہ قرآن مجید کے اندر کافروں کی ہر بات بیان نہیں ہوئی۔ کافروں کی وہ باتیں ہمیں قرآن مجید کی تفاسیر کے اندر سے ملتی ہیں۔ بات یہ ہوئی کہ پچھلی آیت کریمہ کے بعد کافروں نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کہ آپ اپنی مجلس سے کمینے لوگوں کو اٹھا دیں تاکہ ہم آپ کی مجلس میں آئیں، آپ کی بات کو مانیں۔ اس کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، یہ میری شایان شان نہیں کہ میں تمہاری ایسی خواہشوں کو پورا کروں اور تمہارے ایمان لانے کے لالچ میں مسلمانوں کو اپنے سے نکال دوں، غریب مسلمانوں کو اپنے پاس سے نکال دوں۔ اس سے پتہ چلا کہ ہمیں لالچ نہیں کرنی چاہیے۔ لالچ کا جو انجام ہوتا ہے وہ بہت برا ہوتا ہے۔ جیسے کہ آج کے دور میں جدید دور ہے اور دھوکہ بھی، لالچ بھی جدید طریقے سے دیا جاتا ہے، جیسے کہ سونا ڈبل کر دینا، پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جو پہلے والا ہوتا ہے وہ بھی پاس نہیں رہتا۔ اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو آج کل لالچ دیے جاتے ہیں وہ بیان سے باہر ہیں کہ اتنے زیادہ ہیں کہ ان کے اوپر کتابیں لکھی جا سکیں۔ نبی کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ اپنے امتیوں میں فرق نہیں کرتا۔ نبی کی بارگاہ میں یہ نہیں ہوتا کہ نبی ایک اپنے صحابی سے کلام ہی نہ کرے اور دوسرے صحابی کے لیے مجلس ہی ختم نہ ہو۔
نبی کی بارگاہ میں ایسا نہیں ہوتا کہ نبی روپے پیسے کے حوالے سے امیر صحابی سے باتیں زیادہ کرے اور اس سے گلے بھی ملے، اس سے مصافحہ بھی کرے، اس کو بوسہ بھی دے۔ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ نبی اپنے غریب صحابی سے بھی باتیں فرماتا ہے اور اس سے بھی گلے ملتا ہے، اس سے بھی مصافحہ کرتا ہے، اور موقع کی مناسبت سے اس کو بھی بوسہ دیتا ہے۔ نبی کی بارگاہ میں ان چیزوں کا فرق نہیں ہوتا۔ اگر کوئی غلام اور آقا ایک ہی وقت میں ایمان قبول کر لے، جو دین اسلام کے اندر غلام کی عزت ہوگی وہی آقا کی عزت ہوگی۔ اس قدر مساوی نظام ہے دین اسلام کے اندر۔ ہاں، یہ چیز بھی بتاتا چلوں کہ نبی اپنے اختیار سے جس صحابی کو چاہے جتنا چاہے نواز دے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوازا، شان عطا فرمائی صحابہ کے اندر، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمات دین اسلام کے لیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر قربانیاں بہت زیادہ تھی۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر صدیق کو نوازا، اور اللہ کہ نبی نے کسی کو کوئی فضیلت دی تو اس کی خدمات کی بنا پر دی، اور میرے نبی کا مساوی پیار کرنے کا حال تو دیکھو کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دل میں کبھی یہ خیال بھی پیدا نہیں ہوا کہ اللہ کا نبی مجھ سے کم محبت کرتا ہے اور فلاں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ہر صحابی کو اپنی محبت سے حصہ دیا، اور اتنا حصہ دیا کہ صحابی خوش ہو گیا۔ یہ نبی کی بارگاہ ہے، آج کے کے 2 نمبر پیر کی دکان نہیں کہ اگر کوئی غریب مرید آ جائے تو پیر صاحب کے پاس اس کو ملنے کے لیے وقت ہی نہیں، اور اگر کوئی امیر ترین مرید آ جائے تو پیر صاحب کھڑے ہو کر آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتے ہیں، اس کو گلے لگاتے ہیں اور اس سے مصافحہ کرتے ہیں اور اسے اپنے قریب بٹھاتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اور غریب مرید سے وہ ہاتھ ملانا بھی پسند نہیں کرتا۔ ایسا نبی کی بارگاہ میں بالکل بھی نہیں ہوتا، وہاں تو ہر صحابی ہی عزت والا ہوتا ہے۔ نبی کی بارگاہ میں پہلے پہل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ایمان لائے، ان کے لیے کرسیاں نہیں ہوتی تھی کہ اس بات کا اعلان ہو کہ یہ پہلے صحابہ ایمان لائے تھے اس لیے یہ کرسیوں پر بیٹھیں گے، اور جو بعد میں ایمان لائے وہ زمین پر بیٹھیں گے۔ مگر نبی کی بارگاہ میں تو یہ حال تھا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اور تمام کے تمام صحابہ کرام بھی زمین پر جلوہ افروز ہوتے تھے، زمین پر بیٹھے ہوتے تھے۔ یہ صحابہ کرام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی کا حال تھا۔ نبی کا ہر صحابی اپنے نبی سے محبت کرتا ہے، اپنے نبی کی عزت کرتا ہے، اپنے نبی سے عشق کرتا ہے، اور نبی بھی اس کے مقابلے میں اپنے ہر صحابی سے محبت کرتا ہے، اپنے صحابی کی عزت کرتا ہے، اپنے صحابی کو نوازتا ہے، اور موقع کی مناسبت سے
نبی اپنے صحابی کو چومتا بھی ہے، نبی اپنے صحابی کو گلے بھی لگاتا ہے، نبی اپنے صحابی سے مصافحہ بھی کرتا ہے، نبی اپنے صحابی سے مزاح بھی فرماتا ہے، دل لگی بھی فرماتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو راضی کر سکے اور نبی اپنے صحابہ کے دکھ درد میں خوشی غمی میں شریک ہوتا ہے۔ اور المختصر کے نبی کا اپنے صحابی کے ساتھ اور صحابی کا اپنے نبی کے ساتھ جو رویہ ہوتا ہے وہ بہت پیارا ہوتا ہے۔ ہرگز بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ایمان لانے کے بعد نبی کے کردار کی وجہ سے پھر سے وہ اپنے پرانے مذہب میں چلا جائے، ایسا کبھی نہیں ہوتا، بلکہ وہ جو آنے والا شخص ہوتا ہے اس کی روز بروز ہر لمحہ آنے والے وقت میں اس کے دل میں نبی کے لیے محبت بڑھتی چلی جاتی ہے اور اس کو عروج ملتا ہے، اس کی محبت بڑھتی ہے۔ اور جو نبی کی بارگاہ میں آ جاتا ہے اگرچہ وہ پچھلے مذہب کے اندر وہ غلام ہو، مگر جب وہ دین اسلام کو قبول کر لیتا ہے تو اس کو سردار بنا دیا جاتا ہے۔ تو اس کی واضح مثال حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کہ پہلے وہ اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ ایک غلام تھے اور جب اسلام قبول کر لیا تو اللہ نے اس قدر عزتوں سے نوازا کہ کعبے کی چھت پر کھڑا کر دیا اور اس قدر نوازا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضرت بلال کو سیدنا بلال کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ یہ ہے امتی کی شان۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے نبی سے اور اپنے نبی کے صحابہ کرام سے پکی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔